there is obstacles are in the life, always human face it. اور فیسنگ کیپیبلٹی ہونی چاہیے آپ کو. فیس اٹ, ڈو اٹ اینڈ پروو اٹ. دیز آر دا 3 words which I learn from my life lesson. کہ جتنی بھی آپ جرنی کرتے ہو, جتنا بھی آپ کام کرتے ہو, ایز اے ینگسٹر سے لے کر آپ جب جو بھی آپ کا ایج ہوتا ہے, سب کا یہی ہوتا ہے. اگر آپ میں وہ انرجی ہے, اگر آپ میں وہ پاور ہے, تو آپ دنیا کو فیس کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہو, آپ ہر وہ چیز اچیو کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو. کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی آبسٹیکل سے نہیں گھبرانا چاہیے. آلویز فیس اٹ اینڈ دین پروو اٹ کہ یو کین اچیو دس تھنگ. اینڈ ورلڈ از یورس اینڈ اسکائی از یور. ڈو ناٹ باؤنڈ یور سیلف کہ ہماری لمٹ یہ ہے. آلویز تھنک آن دا اسکائی کہ کتنا بگر ہے, جہاں تک دیکھ سکتے ہو دیکھو. اینڈ دیٹس دا our actually is a human life. My name is Dr. Arifa Bhutto. I am Assistant Professor, Department of Information Technology, Faculty of Engineering and Technology, and focal persons of Technology Incubation Center, University of St. Jamshoro. Well, today I tell you about my own life story or the journey of my whole 4 decades I passed in this world. So basically I born from a Sakhar, where everybody familiar about the bridge of the Sakhar, which is very famous. But I grew up in the education of the city like Jamshoro, because my father, he moved when I was 5 months old to University of St. Jamshoro. He was auditor, selected as auditor at University of St. Jamshoro for the providing us better future and excellent environment. Well, when sometimes I am thinking okay, what makes me to reach on this target, how I achieve my whole journey of the life, then especially I remember this step or this journey took by my father or my parents when they decided to move us to here to give us the better education. They never make a difference whether we are girl or a boy child. They give us the equal opportunity rights. They give us the beautiful environment. They always give us the confidence. Whether you are a girl or a boy, you raise your voice, you achieve your targets. So as a childhood, as I said, I live over here, so as everybody know, the Jamshoro is a beautiful city, and especially the University of St. Jamshoro. بہت ہی اچھی جگہ ہے, بہت ہی پلیزنٹ, بہت ہی زبردست انوائرمنٹ. یہ میں بات کر رہی ہوں 20 سال پہلے کی, کیونکہ اس ٹائم پہ یونیورسٹی آف سینٹ جامشورو بہت ہی اور ابھی بھی بہت خوبصورت ہے, اور ہم یہیں پلے بڑے گروتھ ہوئے. لیکن اب جو کرنٹ سچویشن اور 20 سال پہلے کی سچویشن میں کافی ڈفرینس ہے. وین وی مووڈ تو یہاں پر اتنی زیادہ جیسے کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں, تو ہم یوزلی ٹریول کرتے تھے حیدرآباد. ایجوکیشن کے لیے اسکول اتنے اچھا نہیں تھا, تو مائی فادر ٹوک اے ڈیسیژن کہ انہوں نے ہمیں حیدرآباد فرام دا کلاس 1 گورنمنٹ گرلس میرا اسکول میں ایڈمیشن دلوائی, جہاں پر میری کزن, میں اور میری مجھ سے چھوٹی بہن, ہم تینوں ساتھ جاتے تھے, اور ہماری اپنی ارلی ایجوکیشن وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. اینڈ سم ٹائمس وین آئی ریئلائز کہ واٹ میکس می انرجی, سو دیٹ از دیٹ جرنی جو کہ میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈڈ کیا کہ وی ہیو ٹو موو فار دا ایجوکیشن ٹو حیدرآباد. کیونکہ جامشورو سے حیدرآباد ٹریول کرنا, وہ بھی ارلی مارننگ ایٹ دا ایج آف 4 or 5 years, اینڈ کنٹینیوسلی دیٹ جرنی بگنس کہ ہم اپ ٹو دا انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا فرام دا زبیدہ کالج. اور یہ 12 سال صبح کو 5 بجے اٹھ کر گیٹ ریڈی ہونا, 6 بجے بس پک کرنا, پھر اس کے بعد 7 بجے آپ اسکول پہنچو, اینڈ دین کم بیک ایٹ 3 o'clock ویری ٹائرڈ, اینڈ دین اگین نیکسٹ ڈے کی آپ پریپریشن کرو. تو یہ ایک اس ٹائم پہ تو بہت ہی عجیب سا لگتا تھا کہ کیوں ہم اتنا سفر کر رہے ہیں, کیوں ہم جو ہے اتنا زیادہ ٹریول کر رہے ہیں.
لیکن آج جب میں بیٹھ کر سوچتی ہوں تو یہ جو بچپن کی ٹریننگ ہمیں دی گئی اس نے ہمیں ایک قسم کی پاور دیا, ایک قسم کا ہمیں اسٹرگل دیا. اور اس ٹائم پہ انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ تھا کہ وی ٹریول بائی دا بس بائی الون, نہ تو پیرنٹس ساتھ چلتے تھے نہ کچھ, ہم خود ہی فرام دا ینگ ایج ٹو دا اپ ٹو دا کالج فیس کرنا, بس کو پکڑنا, کبھی مس ہو گئی تو واپس کیسے آنا ہے. اور اس ٹائم پہ اسپیشلی 12 بجے کے بعد کوئی بھی بس یہاں کالونی میں نہیں آتی تھی, یوزلی پھاٹک پر ہی ہمیں ڈراپ کیا جاتا تھا. اینڈ دین سم ٹائمس وین وی بیک ان 80s اسپیشلی آئی ریممبر ون ڈے کہ جب کرفیو لگا تو وہاں پر سب نے کہا چلیں جی جلدی جلدی اسکول بند ہو رہا ہے. سو وی ٹک اے بس, SRTC تھی, وہ بھی نیچے بالکل جہاں پر آج کل یہ جو CNG اسٹیشن سے وہاں تک ہم نے پیدل گئے, بس لی, پھر ہم آئے واپس یہاں پر پھاٹک پر. پھر پھاٹک سے ہمارا گھر تھا سندھ یونیورسٹی جو ماروی ہاسٹل ہے وہاں پر بنگلو تھا, وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر ہم پیدل آنا جانا رہتا تھا. اینڈ ان دیٹ ٹائم آئی واز سو ٹائرڈ کہ جی میں اپنا بیگ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی, بٹ وی ٹریولڈ. اینڈ دیٹ ٹائم مائی ایج واز لائک ناٹ مور دین 8-9 ایئرس اولڈ. لیکن یوزلی ہم یہاں سے اگر کوئی چیز لینا ہوتی تو مارکیٹ جاتے تھے اور بائی واک ہمیں جانا ہوتا تھا کیونکہ یہاں پر کوئی رکشہ وغیرہ کی بھی سروس نہیں ہوتی تھی. سو اس ٹائم پہ تو کافی ڈیفیکلٹ لگتا تھا کہ جی کیوں اتنا ٹف لائف ہمیں ہمارے پیرنٹس نے دی. لیکن اب میں بلیسڈ ہوں کہ دے گیو اس دس ٹف ٹریننگ اینڈ لائف اینڈ بیوٹیفل انوائرمنٹ. کیونکہ جب میں یہاں سے PhD کرنے یا کبھی باہر ملکوں میں جاتی تھی, کافی ٹریول میں نے کیا ہے, تو وہاں کے جب بچوں کی ارلی ایجوکیشن لائف میں نے دیکھی تو وہ بچوں کو ایسے ہی ٹف روٹین دیتے ہیں کہ آپ فارسٹ میں بھی جاؤ گے, آپ سنو میں بھی کھیلو گے, آپ ریننگ میں بھی کھیلو گے, ہر چیز کا ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں وہ. تو ایز سچ ہم نے بھی اپنا بچپن یہاں کھیلتے ہوئے, کودتے ہوئے, ہر ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے, ہر گیم کھیلی ہم نے, لائک ایز اے کرکٹ تک, ہاکی, فٹ بال, اسکواش, ایوری تھنگ. سو دیٹ از دا ایکچولی ٹریننگ گیو بائی مائی پیرنٹس. اور میں ان کے لیے بہت, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں ان کے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ انوائرمنٹ دیا جو میرے کانفیڈنس کا سبب بنا, جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. اگر وہ اس ٹائم پہ ہمیں شائع کر رہنا یا کہتے کہ نہیں ہم بچوں کو نہیں بھیجیں گے اتنی دور کیونکہ لڑکیاں ہیں یہ نہیں جا سکتی, تو ظاہری بات میں اسپیشلی اس مقام پر نہیں ہوتے. تو میں ان کا بہت شکر گزار کرتا ہوں. اگین ایک اور بات جو کہ فنی نوٹ ہے کہ سم ٹائمس آئی آلویز سیز دیم کہ اٹ از بیکاز آف یو. تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ یو آر آور بلیسڈ چائلڈ. تو میں کہتی تھی وہ کیسے, کہ میں کیسے آپ کی بلیسڈ چائلڈ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وین یو بورن, تو میرے فادر کو انٹرویو لیٹر آیا, اس کے بعد وہ یہاں پر ان کی جرنی اسٹارٹ ہوئی, تو وہ کہتے تھے بیکاز آف یو, یو آر آور بلیسڈ چائلڈ. انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یو آر دا گرل, تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو, تم یہ کام کیوں کر رہی ہو. وین ایور آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, دے آلویز انکریج اس. مائی فادر, مائی مدر, بوتھ آر ویری سپورٹنگ. اور کبھی بھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ایز اے گرل آپ کی یہ لمٹ ہے. دے سیز یو ہیو اے نو لمٹس, the sky is open for you. You have to grab and you have to achieve. So this is the kind of the motivational thing when now I'm thinking کہ جی اس ٹائم پہ تو شاید پتہ نہیں تھا, اس ٹائم پہ تو شاید کبھی کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے ہو یا آپ ہمیں یہ کیوں اتنا پش کر رہے ہو. یوزلی آئی ریممبر کہ مائی فادر واز ویری اسٹرکٹ ٹورڈس دا ٹائمنگ پیرامیٹر, ایون اسکول, کالج, یونیورسٹی. تو وہ کہتے تھے ٹائم پہ جاؤ, کلاسز اٹینڈ کرو, ایون آفٹر دا جاب آلسو. ہی سیز نہیں 8 بجے تمہیں پہنچنا ہے. تو سم ٹائمس آئی فیڈ اپ. میں کہتی تھی کیا ضرورت ہے بابا, وہاں پر کلاسز نہیں ہوتی اور آف ہو جاتی ہیں کلاسز, تو آپ پھر بھی مجھے ڈانٹتے ہو کہ نہیں تم کیوں نہیں جا رہی ہو. تو وہ کہتے تم جاؤ, چلو کلاسز نہیں ہو رہی لیکن لائبریری میں تو بیٹھ کر اسٹڈی کر سکتی ہو. سو ہی واز لائک دیٹ کہ ہی ٹرینڈ می کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن, ہاؤ ٹو گیٹ دا گڈ ایجوکیشن.
Then at the age of I think 13-14 when I reached اور میں نے میٹرک کلیئر کیا, اس ٹائم پہ آئی واز ڈیسائیڈیڈ کہ آئی ڈونٹ نو وائی بٹ اس ٹائم پہ میرے دماغ میں یہ چیز آئی تھی کہ چلے مجھے ایجوکیشن میں, کیونکہ میں بہت انٹرسٹ لیتی تھی پڑھائی میں, گریڈس اچھے تھے ہر چیز, تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جی ہائیسٹ ڈگری کون سی ہے, تو دین ہی سیز کہ اٹس اے پی ایچ ڈی. تو آئی ڈیسائیڈیڈ مائی سیلف کہ یہ مجھے اپنی لائف میں اچیو کرنا ہے. اینڈ دین آئی آسک کہ ہاؤ آئی کین اچیو دس. تو انہوں نے کہا جی پہلے تمہیں یونیورسٹی سے گریجویشن کرنی پڑے گی, پھر پی ایچ ڈی. تو میں نے کہا کتنے سال لگیں گے, تو دین آئی سیٹ مائی ٹارگیٹ ایٹ دیٹ ایج کہ ایٹ دا ایج آف 30 آئی شوڈ بی اچیوڈ مائی پی ایچ ڈی, اور میں یہ ضرور کروں گی. دین ہی آلویز سپورٹ می. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں بیکاز یونیورسٹی میں رہتے تھے تو ان کو زیادہ ان چیزوں کا پتہ تھا, تو آلویز ہی سپورٹ می کہ ہاں بھائی ضرور تم ہائر اسٹڈیز کرو, تمہیں پوٹینشیل. لیکن اس کے بعد وین آئی گاٹ دا جاب آفٹر دا گریجویشن, یہی یونیورسٹی سے میں نے کی, پھر اس کے بعد مجھے جاب آفر ہوئی. آئی سلیکٹڈ ایز آر اے, دین لیکچرر, دین تو اس ٹائم پہ مجھے تھا کہ جلدی اینڈ ہی پشز میں کہ جاؤ جلدی کرو, اسکالرشپس لو اور اپنی پبلیکیشنس کرو, ریسرچ میں انوالو ہو جاؤ. تو آئی آفرڈ اے فیو اپرچونیٹیز. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے میں گئی مکاؤ, ٹریول کیا, انڈیا ٹریول کیا آن دیٹ ٹائم, اینڈ دین آئی آفرڈ اے پی ایچ ڈی اسکالرشپ. اینڈ آئی آسک مائی فادر کہ جی میں جو ہوں یہ اپرچونیٹی اویل کرنا چاہتی ہوں ایٹ دا ایج آف ناٹ مور دین 25 ایئرس. تو دین ہی سیز کہ نہیں, اس ٹائم پہ میری لیکچررشپ تھی یہاں پر, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پروویشن پیریڈ ہے, یو کم ہیئر, complete your probation period, then you go back. But they says me you have to choose, either you accept it or not. اگر ایکسیپٹ کرو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم دوبارہ نہیں دیں گے. Because of the parents' decisions, I have to drop that opportunity and then move over here. پھر یہاں سے میں نے دوبارہ اسٹرگل کی, then took my decision like as every person says in a life کہ جی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے میرج کا. I took a decision کہ ٹھیک ہے, I got married, then اس کے بعد پی ایچ ڈی کریں گے. In between that I was struggling کہ جی میں کسی طریقے سے اسکالرشپ لے سکوں پھر دوبارہ جاؤں. اس بیچ میں مجھے 2-3 مرتبہ آفرز ہوئیں, بٹ ڈیو ٹو دا انسرٹن سچویشن ہمیشہ وہ ڈراپ کرنا پڑی مجھے, جو کہ مجھے اس ٹائم پہ بہت برا لگتا تھا کہ وائی آئی ڈراپڈ اٹ, وائی ناٹ. اینڈ بیکاز آئی واز بیچلر تو مجھے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے کوئکلی میں کر لوں, یہ کر لوں. بٹ دین مائی مدر گائیڈ می کہ نو, بینگ ایز اے گرل تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے, تمہیں اپنی لائف بھی سیٹل کرنی ہے. کیونکہ مائی مدر بلیوز آن دیٹ کہ اے وومن شوڈ نو اباؤٹ ایوری تھنگ ہاؤس ہولڈ. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایٹ ارلی ایج, دین اس کے بعد آئی ٹوک اے ڈیسیژن آف مائی میرج. دین آفٹر دا میرج there is some incidents comes like میرا aim تھا کہ I have to quickly follow my higher education dream, جو کہ میں نے at the age of 14 دیکھ کے مجھے یہ کرنا ہے. اور ایک فنی بات بھی ہے کہ when I got married تو ان نکاح نامہ میں بہت سی چیزیں لکھتے ہیں, بٹ my father جو میرے فادر ان لا تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک پرومس کرنا کہ میری بیٹی کو پی ایچ ڈی کرنے کی اجازت دو گے آپ, اینڈ جاب نہیں چھوڑنے دو گے. تو دین ہی سیز اوکے, ہی سیز آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی آسک فار منی اور اینی تھنگ, آئی جسٹ نیڈ ٹو بی میک گارنٹی اور دا شیورٹی کہ آپ اس کو پی ایچ ڈی بھی کرنے دو گے, آپ اس کی جاب بھی نہیں. بیکاز ایز اے گرل اس نے بہت اسٹرگل کر کے یہ سارا مقام لیا ہے, تو ڈو ناٹ ڈسکریج اٹ. اینڈ لکیلی مائی فادر ان لا ہی از آلسو سپورٹ می. سو دین آئی فرسٹ ٹائم جب ہیگ کی اسکالرشپس اناؤنس ہوئی, آئی وینٹ دیئر. تو مجھے فارم فل اپ کیا اور مجھے نیکسٹ ڈے جانا تھا فار دا سنڈے کے دن تھا, مجھے یاد ہے کہ آئی ہیو ٹو گو فار دا اپیئر ان دا ایگزام. بٹ ان دا سیٹرڈے ایوننگ مائی مدر پاسڈ اوے, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ وین آئی واز تھاٹ وائی دیز تھنگس ہیپن. اور وہ اتنا شدید مجھے اب ایک قسم کا صدمہ بھی ہوا, ایک قسم کا شوق بھی لگا کہ ادھر میرا امپورٹنٹ اسکالرشپ کا ایگزام ہے, اینڈ دین
this incidents happen. But my husband, he supports on that time, and after the next week there is another exam. He says, let's go and just to appear in the exam, let's see what the results come. And اور میں نے ایک پیپر بھی نہیں کھول کے دیکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. I just went there, sit in the exam, appeared in the exam and then come back. اور luckily اس پوری بیچ میں سے I was the successful candidate جس نے وہ اٹیمپٹ کیا یا اس کے ہائیسٹ مارکس آئیں اس ٹائم. ویل پھر مجھے احساس ہوا کہ انسان کی زندگی میں کافی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اینڈ دیٹ ٹائم ایٹ دا ارلی ایج, ینگ ایج, انسان بہت جذباتی ہوتا ہے, بہت سی چیزیں جو ہیں اچیو کرنا چاہتا ہے کوئکلی کیونکہ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. بٹ دیز آبسٹیکلس, دیز لائف ایونٹس ٹیل یو کہ نہیں, یہاں پر کچھ اور بھی ہے, یہاں پر آپ کو کچھ اور طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. سو آئی لرن مائی لائف لیسنس, جو کہ بہت بڑی لمبی جرنی ہے, جو بہت ٹریول کیا, بہت سے انسیڈنٹس ہوئے. جو ٹرننگ لائف انسیڈنٹس تھا کہ آفٹر دا اسٹرگل آئی ریچڈ ڈینمارک فار مائی PhD. آئی کمپلیٹڈ مائی 2 years and about to start my thesis over there, and then I face some severe medical problem جس کا مجھے مطلب اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا میرے ساتھ. کہ وین آئی کمپلیٹڈ, مجھے تھا کہ 2013 میں کمپلیٹ کر کے 14 میں مجھے واپس آنا ہے. دین دیٹ ہیپن اینڈ دیٹ ٹک می اراؤنڈ 1 year کہ جس میں مجھے صرف آئیڈینٹیفائی ہوا کہ واٹ از دا پرابلم. اینڈ لکیلی وہ پورا سال میرا اس میں کہ آئی کانٹ ایون گو آؤٹ, یا ایون مجھے مطلب کھانے میں تکلیف ہوتی تھی, ہر چیز میں. تو مائی سپروائزر سپورٹس می. ہی سیز کہ جسٹ لک ایٹ دس کہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے. اگر تمہاری ہیلتھ نہیں ہوگی تو تمہارے لیے یہ ساری ڈگریز بھی کسی کام کی نہیں ہیں. سو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اینڈ آئی واز ان سیویئرلی ڈپریشن دیٹ ٹائم کہ کیوں اس ٹائم پہ یہ ہونا تھا, وائی اٹ از ہیپن ٹو می. اور آلویز آئی کرس مائی سیلف کہ کیوں اینڈ وائی me, why all these obstacles comes in my life. Then he guides me کہ جی ہر کسی کی لائف میں ہوتا ہے. There is obstacles are in the life, always human face it. اور فیسنگ کیپیبلٹی ہونی چاہیے آپ کو. Face it, do it and prove it. These are the 3 words which I learned from my life lesson. کہ جتنی بھی آپ جرنی کرتے ہو, جتنا بھی آپ کام کرتے ہو ایز اے ینگسٹر سے لے کر آپ جب جو بھی آپ کا ایج ہوتا ہے, سب کا یہی ہوتا ہے. اگر آپ میں وہ انرجی ہے, اگر آپ میں وہ پاور ہے, تو آپ دنیا کو فیس کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہو, آپ ہر وہ چیز اچیو کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو. لیکن اس ساری چیزوں کا سب سے زیادہ جو اب میں کنکلوژن پہ آئی ہوں کہ آپ کی ارلی ایج آف دا لائف, اس میں کون سی ٹریننگ کی ہوئی ہے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کس طریقے سے گروتھ کیا ہے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کتنی ٹف لائف دی ہے, کتنا سپورٹ کیا ہے, کتنا کانفیڈنس دیا ہے. اور میں جو آج کل یہ سارا کچھ جتنا بھی میں نے فیس کیا, جتنا بھی میں نے شارٹ کٹ میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اگر میں وہ 15 سال تک ٹریننگ نہ لیتی, صبح 5 بجے اٹھ کر جانا, بس کیچ کرنا, ارلی مارننگ وہاں جانا, پھر 3 بجے واپس آنا, اینڈ دیٹس دا ایوری ڈے لائف. اور پھر اس میں اپنے آپ کو پروو کرنا, اپنے اچھے نمبرز لینا, اسٹرگل کرنا, یہ ایک بہت بڑا. اب اگر ہم اپنے بچے گروتھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی 5 منٹ اور سونے دو, 8 بجے اسکول ہے, 7:30 بجے اٹھا دیں گے. لیکن میرے پیرنٹس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جی بس نکل جائے گی, گیٹ اپ ارلی, بس نہیں نکلنی چاہیے. تو یہ جو ٹریننگ ہے ہم بچوں کو دے رہے ہیں, دیٹ از دا ایکچولی انٹرنل فزیکل پاور وی گیو دیم, مینٹل پاور وی گیو دیم. اگر ہم ارلی ایج میں بچوں کو اپ ٹو 15 ایئرس میں کہتی ہوں, دیٹ از دا امپورٹنٹ ایج گروپ جس کے اندر بچوں کو پراپرلی ہر چیز کی مطلب ٹریننگ دینی چاہیے.
कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, टाइम है, पंक्चुअलिटी है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने हमें दी कि आप एक्सपेरिमेंट करो, चले इसमें फेल हो जाओगे, किसी और चीज़ में करो, बट शुड लर्न द लेसन्स. एंड आई फील लकी वन कि आई डिड एवरीथिंग इन माई लाइफ. जो मेरा जी चाहा, दे गिव मी द सपोर्ट. वी राइड द बाईसाइकिल, वी डू द स्पोर्ट्स थिंग, we play outside, we roaming around, and even on that time I was actually went to the Karachi for my job and always travel alone. तो ये कॉन्फिडेंस है जो कि मुझे पूरी दुनिया में लोगों से मिलवाया, पूरी दुनिया के लोगों को फेस करने की अहमियत दिखाया कि हाउ टू फेस द पीपल एंड हाउ टू ट्रैवल अलोन, हाउ टू मेक योर ओन स्केड्यूल्स, हाउ टू मैनेज योर लाइफ, how to reach on your targets, and not only as a female but as a human. So I always take this proudly, these things, कि मैं कभी भी differentiate नहीं करती कि the male can do, female can't. They can do, both can do, they are the human. ठीक है, strength किसी की अलग है लेकिन दोनों कर सकते हैं. So with that note मैं अपनी ये end करना चाहती हूँ कि please do not fit in the world's or the cultural tell you to put yourself in that mold. Always think about yourself कि आप क्या करना चाहते हो. Think bigger, अपना dream बनाओ, and don't be stop your dreams. And another thing कि ask questions from parents, from teachers, from everyone, from yourself, from friends. Ask a question, be a curious कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये कैसे करना है, इसको कैसे हमें सीखना है. जब तक आप में ये जुस्तजू नहीं होगी तब तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ द माई एक्चुअली लास्ट एज अ यंग यूथ को पैगाम भी है कि आप अपने आप को कभी भी किसी भी ऑब्स्टिकल से नहीं घबराना चाहिए. ऑलवेज फेस इट and then prove it कि you can achieve this thing, and world is yours and sky is yours. Do not bound yourself कि हमारी limit ये है. Always think on the sky कि कितना bigger है, जहाँ तक देख सकते हो देखो. And that's the our actually is a human life. और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि think bigger, तभी तो कुछ अचीव कर सकोगे. अल्लाह हाफिज़ and thank you very much.